بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ماؤنٹ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہی رہیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے، ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے طریقے عجیب ہیں، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینا کے قلعے میں ٹھہرے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے سرگائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے جراثیم پیدا کرے گا، جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی۔ وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا۔ ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی۔ اب اللہ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نعمتیں برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحا نام کی ایک جگہ کے راستے مکہ جائیں گے۔ ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کو روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قحطان سے جہجہ نام کا انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھنس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ 1 دن بعد ہوش میں آ جائیں گے، کچھ 2 دن بعد اور کچھ 3 دن بعد، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے۔ مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے۔ لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخر کار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا۔ جیسے چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے، یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں طلوع ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر کو چھوڑنا اور گنہگاروں کی گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا۔
और दुनिया के तमाम शहरों और हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भागने की कोशिश करेगा तो इससे बच नहीं सकेगा। ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के साथ हर मोमिन की पेशानी पर एक हल्की लकीर खींचेगा, जिससे मोमिन का काला चेहरा भी चमक उठेगा, और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मुहर लगा देगा, जिससे इसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह फिर तमाम मोमिन और काफिर खुल जाएंगे। ईमान और कुफर की ये निशानियां कभी नहीं बदलेंगी। काफिर कभी भी कुफर से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में, और फिर गायब हो जाएगा, और तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के आपस में झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी। दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी, जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे, और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह सुबह के वक्त इसराफिल को सूर फूंकने का हुक्म देगा, और फिर इसराफिल सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहां तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफिल सबको मौत आएगी, और सिर्फ अल्लाह और इजराइल यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल जब अपनी रूह को कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर उसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लिपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इस पानी से कब्र में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह इसराफिल को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा, दोबारा सूर फूको। जब हजरत इसराफिल दोबारा सूर फूकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान ये देख रहे होंगे। जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी होगी और यहीं से हिसाब का दिन शुरू होगा।